صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگز میں دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی اور کفار 1000 کا لشکر لے کر موجود تھے۔ اب جب حق و باطل سامنے تھے تو یہ معرکہ صرف تلواروں کا نہیں بلکہ آسمانی فیصلوں کا تھا۔ اس رات کی سب سے اہم کڑی وہ دعا ہے جس کی تفصیل ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے میدان میں موجود تھے تو یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ اور اس پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا: بس یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے خوب آہوزاری کے ساتھ دعا کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی یہ آیات تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب کافروں کی یہ جماعت ہار جائے گی اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی ہی کڑوی چیز ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: جب بدر کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا۔ وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھی 319 تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے میرے لیے پورا فرما۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا مجھے عطا فرما۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی۔ آپ قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اس پر سیدنا ابو بکر آپ کے پاس آئے، چادر اٹھائی اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر پیچھے سے آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے: اللہ کے نبی، اپنے رب سے آپ کا دعا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا، وہ جلد ہی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان بدر کے دن خیمے میں ایک ہلکی سی اونگ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے ابو بکر، خوشخبری ہو، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنی پگڑی کو باندھے ہوئے، اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے اور اس گھوڑے کو غبار اور دھول کے راستوں میں لے جاتے ہوئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر دشمنوں کے سامنے ہوئے فرمایا: شاہت الوجوہ، یہ چہرے بگڑ جائیں، اور پھر مٹی ان کی طرف پھینکی۔ پھر اپنے صحابہ سے فرمایا: حملہ کرو، تو بس کفار کی شکست باقی رہ گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بدر کی رات ہوئی تو ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ ہم بارش سے بچنے کے لیے درختوں اور ڈھالوں کے نیچے چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں ساری رات اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہے۔ بہرحال طلوع فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اللہ کے بندو، نماز تیار ہے۔ لوگوں نے درختوں اور سائبانوں کو چھوڑا اور نبی کے پاس جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد جہاد کی ترغیب دینے لگے۔ پھر فرمایا کہ قریش کا لشکر اس پہاڑ کی سر ڈھلوان میں ہے۔ جب لشکر قریش ہمارے قریب آ گیا تو ہم نے بھی صف بندی کر لی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں نے جنگ بدر کے دن صف بندی کی تو ہم میں سے ایک آدمی صف سے آگے نکل گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا: میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ہم قریش کے مقابلے میں صف باندھے ہوئے کھڑے تھے اور وہ ہمارے مقابلے میں تیار تھے، فرمایا کہ اگر حملہ کرتے ہوئے قریش تمہارے قریب آ جائیں تو تم لوگ تیر اندازی شروع کر دینا تاکہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں، اور جب تک وہ دور رہیں اپنے تیروں کو بچائے رکھنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن کو کچھ یوں یاد کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور فرمایا، اے میرے رب، اگر آپ اس گروہ کو آج ہلاک کر دیں تو آج کے بعد آپ کی اس زمین پر عبادت نہ ہو پائے گی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مٹھی مٹی لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی بھر کر مشرکین کی طرف پھینک دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی یہ مٹی ہر مشرک کی آنکھ، ناک اور منہ تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ یوں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر کر ان کو ایک اور نعمت سے سرفراز کیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب ہم لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے تو ہم پر اونگ طاری ہونے لگی۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا اور اسی بنا پر میرے ہاتھوں سے تلوار بار بار گرتی تھی اور میں اسے اٹھا لیتا تھا۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو یوں بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب لشکر قریش ہمارے قریب آ گیا اور ہم نے بھی صف بندی کر لی تو اچانک ان میں سے ایک آدمی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور اپنے لشکر پر چکر لگانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا، علی، حمزہ سے پکار کر کہو جو کہ مشرکین مکہ میں سب سے زیادہ قریب تھے، یہ سرخ اونٹ والا کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لشکر قریش میں کوئی آدمی بھلائی کا حکم دے سکتا ہے تو وہ یہ سرخ اونٹ پر سوار ہی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں سیدنا حمزہ آگے اور فرمانے لگے، یہ عتبہ بن ربیعہ ہے جو کہ لوگوں کو جنگ سے روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ڈھیلے پڑ چکے ہیں، اگر تم میں ذرا سی بھی صلاحیت ہو تو یہ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اے میری قوم، آج کے دن میرے سر پر پٹی باندھ دو اور کہہ دو کہ عتبہ بن ربیعہ بزدل ہو گیا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ واللہ اگر یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اس سے کہتا، اور اس نے ایک گالی دی، تمہارے پھیپھڑوں نے تمہارے پیٹ میں روب بھر دیا ہے۔ عتبہ کہنے لگا، اے او پیلی سرین والے، تو مجھے آر دلاتا ہے، آج تجھے پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے بزدل کون ہے۔ اس کے بعد جوش میں آ کر عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان جنگ کے لیے نکلے۔ ان تینوں کے مقابلے میں 6 انصاری نوجوان نکلے۔ عتبہ کہنے لگا، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے مقابلے میں ہمارے چچا زاد نکلے جن کا تعلق بنو عبد المطلب سے ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، حمزہ اور عبیدہ بن حارث کو طلب کیا اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس مقابلے میں عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں مارے گئے اور مسلمانوں میں سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے۔ اس دن مسلمانوں نے کفار کے 70 آدمیوں کو مارا اور 70 ہی کو قیدی بنا لیا۔ اسی اسلام میں ایک چھوٹے قد کا انصاری نوجوان عباس بن عبد المطلب کو، جو بعد میں صحابی بنے، قیدی بنا کر لے آیا۔ عباس کہنے لگے، یا رسول اللہ، واللہ اس نے مجھے قیدی نہیں بنایا، مجھے تو اس شخص نے قید کیا ہے جس کے سر کے دونوں جانب بال نہ تھے، وہ بڑا خوبصورت چہرہ رکھتا تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، جو مجھے اب آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہا۔ اس پر انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، انہیں میں نے ہی گرفتار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموشی کی تلقین کی اور فرمایا، ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد المطلب میں سے ہم نے عباس، عقیل اور نوفل بن حارث کو گرفتار کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کی بارش سے اور اونگ سے مدد فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں فرمایا تھا کہ یہ ہیں جبرائیل اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ مجھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ سیدنا جبریل اور دوسرے کے ساتھ سیدنا میکائیل اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کی نصرت کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرکوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑا مارنے اور اس کے اوپر سے گھوڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا آگے بڑھ۔ اس نے اپنے سامنے مشرک کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا، کوڑے کی ضرب کی طرح اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبز ہو چکا تھا۔ وہ انصاری آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی۔ غزوہ بدر کے دن جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے فرمایا تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، وہ ہمارے چچا زاد اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ وصول کر لیں، اس سے ہمیں کفار کے خلاف طاقت حاصل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں اسلام لانے کی ہدایت عطا فرما دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو علی کے سپرد کریں، وہ اس کی گردن اڑائے، اور فلاں آدمی میرے سپرد کر دیں، اور انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کا نام دیا تاکہ میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ یہ کفر کے پیشوا اور سردار ہیں۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی طرف مائل نہ ہوئے۔ جب آئندہ روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول اور ابو بکر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں تو صحیح کس چیز نے آپ کو اور آپ کے دوست کو رلا دیا؟ بس اگر میں رو سکا تو میں بھی روؤں گا، اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو میں آپ اور آپ کے دوست کے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت اختیار کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو مجھے تمہارے ساتھیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے پیش آیا ہے، تحقیق مجھ پر ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ سورہ انفال کی آیات نے جہاں دعا کی قبولیت کی تصدیق کی ہے، وہیں قیدیوں کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید فرمائی۔ بدر میں جہاں فرشتے مدد کر رہے تھے، وہیں میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بہادری کا یہ عالم تھا کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن سے سب سے زیادہ سخت جنگ کی۔ آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام ہم صحیح بخاری کی اس حدیث سے کرتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہونے والے اصحاب کی شان بتاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے پوچھا کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا آپ کے ہاں کیا درجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل، یا اسی طرح کے کوئی کلمات ارشاد کیے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا جو فرشتے بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے ان کا بھی یہی درجہ ہے۔ صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔